وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، ایک بڑا عام فہم سا لفظ ہم ہر روز سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پڑھتے اور لکھتے بھی ہیں، لفظ فتنہ۔ لیکن جب اس کا معنی، جب اس کا مفہوم اور جب اس کا مطلب پوچھا جائے تو بہت سے لوگ نہیں بتلا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فتنے کے معنی بہت زیادہ ہیں، فتنے کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ کئی زبانوں کے اندر یہ لفظ بولا جا رہا ہے، ہر زبان کے اندر اس کا اپنا معنی ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ایک اپنا مفہوم اور اپنا ایک مطلب ہے۔ فتنے کی بچنے کی کتنی صورتیں اور کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ نے لگانا ہو تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر مصنف نے کتاب الفتن کو ایک مستقل عنوان سے بیان کیا ہے۔ احادیث کے اندر کئی طرح سے کئی صورتیں اللہ کے نبی نے فتنے کی بیان کی ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے نزدیک کون کون سے فتنے ہیں جو ظاہر ہونے والے ہیں، کون کون سے جو فتنے ہیں جو لوگوں کے اوپر آنے والے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اللہ کے نبی نے جتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کی ہے، ہم آج اتنا ہی ان باتوں سے بالکل بے خوف اور لا علم نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ فتنے بھی قیامت کے نزدیک آئیں گے، کون کون سے فتنے ہیں، اور اگر آئیں گے تو ان سے بچنے کے طریقے کون سے ہیں، ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو مختصر سی گفتگو کے اندر میں صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنے کا معنی کیا ہے، فتنے کا مطلب کیا ہے، فتنے کا مفہوم کیا ہے۔ عربی کے اندر فتنہ کہتے ہیں کہ سونے کو گرم کرنا، گرم اس لیے کرنا کہ پتہ چلے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، صاف شفاف ملاوٹ سے پاک ہے یا اس کے اندر کسی اور دھات کو ملایا گیا ہے۔ تو اصل کے اندر فتنہ استعمال ہوتا تھا سونے کو پرکھنے کے لیے، سونے کو جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ تو وہاں سے اس لفظ کو اٹھایا، پھر ہر ایک آزمائش کے اوپر یہ لفظ بولا جانے لگا کہ جس بات سے بھی، جس قصہ سے بھی، جس چیز سے بھی لوگوں کی آزمائش مطلوب ہو، اس کے اوپر فتنے کا اطلاق ہونے لگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فیشن جو دین سے ٹکراتا ہو، اگر یہ دنیا کے سامنے فیشن کا نام لے کر آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آیا ہم بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا ہم اس سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے دلائل کی چادر اوڑھ کر آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آیا ہم صحیح دلائل کی بنیاد پر اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا ہم بھی لوگوں کے ساتھ اسی غلط عقیدے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے
نسل، زبان، علاقہ، اس کی بنیاد پر اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے تو آیا ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر حق اور سچ کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا ہم بھی رنگ کے اندر رنگے جائیں گے، یا ہم بھی نسل کے اندر بہہ سکتے ہیں، یا ہم بھی علاقے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ بات ہمارے علاقے کی ہے، بات ہماری زبان والوں کی ہے، بات ہماری نسل والوں کی ہے، بات ہمارے کنبے اور قبیلے کی ہے، آیا ہم اس کا شکار ہو کر غلط راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں، یا ان سب راہوں کو چھوڑ کر ہم حق اور سچ کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں ٹکراتی ہیں تو مسلمانوں کی دو جماعتوں کا ٹکرانا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حدیث کے اندر اس کو اندھا اور بہرا فتنہ کہا گیا ہے۔ دو جماعتوں، مسلمانوں کی دو جماعتوں کا آپس کے اندر لڑ پڑنا، آپس کے اندر ٹکرا جانا، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ہم بھی اس اندھے اور نابینا فتنہ کے اندر اپنے آپ کو دھکیل دیں گے، اپنے آپ کو شامل کر دیں گے، یا ہم اپنا دامن بچا کر کسی کونے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ اور سالم رکھ سکتے ہیں۔ قرب قیامت بہت زیادہ فتنے آنے والے ہیں اور بہت زیادہ فتنے آ چکے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں تمہارے گھروں کے اندر فتنے اس قدر زیادہ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح تم بارش کے قطرے دیکھتے، جس کثرت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ بارش کے قطرے گھروں کے صحنوں کے اندر گرتے ہیں، بارش گرتی ہے، آپ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے نزدیک فتنوں کی کتنی کثرت اور کتنی بہتات ہوگی، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ موضوع امت کے لیے کتنا ضروری تھا کہ امت کے سامنے یہ موضوع رکھا جاتا، اور پھر امت اس سے بچاؤ کے اسباب پیدا کرتی، اس سے بچنے کی کوشش کرتی، لیکن بدقسمتی سے کسی نے بھی اس موضوع کے اوپر نہ لکھنا مناسب سمجھا، نہ بولنا مناسب سمجھا، اور نہ ہی امت نے کسی سے پوچھا، اور نہ ہی اس سے بچنے کے اسباب پیدا کیے گئے۔ قیامت کے نزدیک بہت زیادہ فتنے آئیں گے، بہت زیادہ فتنے آ چکے ہیں۔ میں صرف اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے اندر 2-4 فتنوں کے اوپر گفتگو کروں گا، اور پھر آخر کے اندر ان سے بچنے کے اسباب، ان سے بچنے کا طریقہ، اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا حل کیا ہے، یہ 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بہت زیادہ فتنے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اگر ہم ان سب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ نے اپنے نبی کے سامنے قیامت تک کے احوال کھول کر واضح، صاف، شفاف رکھ دیے تھے، اور کس طریقے سے آپ سب کچھ دیکھ کر اپنی امت کو بتلا کر چلے گئے۔ کہاں 1450 سال پہلے کا دور جس کو آج مغرب پتھروں کا دور کہتا ہے، اور کہاں اس وقت بیٹھ کر جس ہستی اور جس شخصیت نے قیامت تک آنے والے احوال کس طریقے سے کھول کر امت کے سامنے رکھ دیے ہیں، اگر ہم صرف انہی کا مطالعہ کریں تو انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اگر صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے، اور آپ نے 1450 سال پہلے بیٹھ کر امت کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا، فتنے بھی بتلا دیے اور فتنوں کا حل بھی بتلا دیا۔ صرف مختصر وقت کے اندر 2-3 احادیثوں کے اندر آپ نے جن فتنوں کا تذکرہ کیا اور جن فتنوں سے آج امت بالکل بے خبر سو رہی ہے، میں صرف آپ حضرات کے سامنے وہ ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک رشوت کو لوگ ہدیہ سمجھیں گے، قیامت کے نزدیک رشوت کو لوگ ہدیہ سمجھیں گے،
شراب کو لوگ شربت خیال کریں گے، سود کو لوگ مجبوری خیال کر کے استعمال کریں گے۔ یہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 باتوں کو ذکر کیا۔ آج امت سب سے زیادہ اس کے اندر بہکی ہوئی ہے کہ سود کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ چارہ ہی نہیں ہے، سود کے بغیر معیشت ڈوب سکتی ہے، سود کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے سود مغرب کے اندر یہ چلایا گیا تھا، مغرب کی پیدا کردہ ہے سود، لیکن آج وہ بالکل کنگال ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں، وہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ جس ملک کی معیشت سود کے اوپر کھڑی ہوگی وہ ملک کبھی بھی ترقی نہ کر پائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لوگ سود کو خوشی خوشی استعمال کریں گے، اور رشوت کو ہدیہ سمجھ کر لیا بھی جائے گا اور دیا بھی جائے گا۔ آج ہر کرسی کے اوپر اور ہر محکمے کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہدیے دے بھی رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، اور رشوت کا نام ہی نہیں ہے، بالکل ہدیہ کہہ رہے ہیں۔ اور علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی عہدہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی ملازمت ہے، تو جب تک اس کے پاس وہ عہدہ ہے، جب تک اس کے پاس وہ ملازمت ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کا ہدیہ استعمال کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ جب اس کے پاس وہ عہدہ نہ رہے گا، جب اس کے پاس وہ کرسی نہ رہے گی، جب اس کے پاس وہ ملازمت نہ رہے گی، اس کے بعد وہ جو چاہے لے اور جو چاہے دے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو دور نبوت میں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال تو لے کر آؤ، ایک صحابی کو بھیجا جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال تو لے کر آؤ۔ پہلے زکوٰۃ کا مال لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا، صحابی گئے زکوٰۃ کا مال لے کر آئے، 2 اونٹوں کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، آ کر مسجد نبوی کے صحن کے اندر دونوں اونٹوں کا سامان اتار دیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ والا مال تو وہ ہے جو لوگوں نے مجھے زکوٰۃ کا مال ادا کیا ہے، اور یہ والا مال وہ ہے جو لوگوں نے مجھے ہدیہ دی ہے، جو لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں، جو لوگوں نے مجھے تحائف دیے ہیں۔ تو یہ لفظ سننا تھا، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ علامت تھی غصے کی، یہ علامت تھی ناراضگی کی، کہ جب بھی آپ ناراض ہوتے، آپ کو غصہ آتا، تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا مال لوگوں نے آپ کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا ہے، تو جاؤ جا کر اپنی ماں کی گود کے اندر بیٹھ جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح لوگ تمہیں تحائف دیتے۔ جا کر گھر میں بیٹھ جاؤ، جا کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے لوگوں نے تمہیں تحفے دیے ہیں اور کس طرح لوگ تمہیں تحائف دے رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے خود وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا، یہ تحفہ تمہیں نہیں ملا، یہ تحائف اور یہ ہدایہ تمہیں نہیں ملے، یہ تمہیں تمہارے عہدے کو ملے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے آپ کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے نہ بھیجا ہوتا نا، پھر میں دیکھتا کس طریقے سے لوگ تمہیں یہ دے رہے ہیں۔ لوگوں نے صرف اس لالچ میں تمہیں دیے ہیں کہ تم یہ لے کر ہم سے پوری زکوٰۃ وصول نہ کرو، زکوٰۃ وصول کرنے کے اندر ہمارے ساتھ نرمی کرو، ہماری غلطی چھپا دو، ہمارا جرم، ہمارا گناہ آگے جا کر نہ بتلانا۔ اگر زکوٰۃ 2 لاکھ بنتی ہے تو انہوں نے 10,000 کا تمہیں تحفہ دے دیا، 20,000 زکوٰۃ دے دیا، اور تحفہ اور ہدیہ دے کر تمہارا منہ بند کر دیا کہ جا کر آگے ہماری شکایت نہ کرنا، آگے جا کر نہ بتلانا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، تم میں سے جب تک کوئی شخص کسی عہدے کے اوپر فائز ہے، اس وقت تک اس کے لیے کسی بھی قسم کا ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے غریب کو ہدایہ کیوں نہیں ملتے، یہی تو وجہ ہے مزدور کو تحائف کیوں نہیں ملتے، یہی تو وجہ ہے بٹھے کے اوپر کام کرنے والا، گلیوں کے اندر سائیکل کے اوپر چکر لگانے والا، منڈی کے اندر بیٹھ کر سبزی بیچنے والا، ان سب لوگوں کو ہدایہ اور تحائف کیوں نہیں ملتے۔ انسان تو یہ بھی ہیں،
ضرورت تو ان کو بھی ہے۔ ہدایہ بڑے بڑے افسروں کو کیوں ملتے ہیں؟ ہدایہ صرف MNA MPA کو کیوں ملتے ہیں؟ ہدایہ صرف افسران کے لیے کیوں ہیں؟ ہدایہ صرف حکومتی ارکان کے لیے کیوں ہیں؟ آپ اگر ان سب چیزوں کو بیٹھ کر سوچیں، اس کے اوپر آپ ورک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہدایہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایہ اور یہ تحائف لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جی سر اور یہ سلوٹ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کرسی کا ہے، یہ عہدے کا ہے، یہ ملازمت کا ہے۔ جب تک ان کے پاس یہ عہدہ، یہ ملازمت اور یہ کرسی ہے، سب کچھ ان کو ملے گا۔ جو ہی ان کو وہاں سے اتار دیا جائے گا، ان سے یہ عہدہ لے لیا جائے گا، سلب کر لیا جائے گا، اس کے بعد نہ تو ان کے سامنے کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، نہ ہی ان کے سامنے کوئی ہدیہ اور کوئی تحفہ لے کر جائے گا۔ یہ سب سے پہلا فتنہ تھا، اور یہ سب سے بڑی بات تھی کہ امت کو پتہ بھی نہیں، امت بالکل بے خبر، امت سوئی ہوئی ہے، دینے والے کو بھی نہیں پتہ کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں یا میں تحفہ دے رہا ہوں یا میں رشوت دے رہا ہوں، لینے والے کو بھی نہیں پتہ۔ دینے والا ہدیہ دے رہا ہے، لینے والا ہدیہ وصول کر رہا ہے، لیکن دونوں نہیں جانتے کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشوت بن چکی ہے۔ سب سے پہلا فتنہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک رشوت کو لوگ ہدیہ خیال کریں گے، اور زکوٰۃ کے مال کو لوگ تجارت سمجھیں گے، زکوٰۃ کے مال کو لوگ تجارت سمجھیں گے۔ آج امت اس کے اندر بھی بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو لوگ تجارت کیسے سمجھیں گے؟ علماء نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت سی صورتیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا کارخانہ ہے، اگر کسی کی دکان ہے، اگر کسی کی مارکیٹ ہے، اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کے لیے وہ اپنے کارخانے کی چیزیں ہی لوگوں کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیتا ہے، اگرچہ اس نے زکوٰۃ کا حساب لگایا، اگرچہ اس نے گنا، لیکن ان سب چیزوں کے اوپر اس کی اپنی دکان کی مہر ہے، اس کے اپنے کارخانے کی مہر ہے، تو اس کے ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور لوگوں کے پاس میرے دکان کی بنائی ہوئی چیزیں پہنچ جائیں گی، میرے کارخانے کی مصنوعات لوگوں کے پاس پہنچیں گی، لوگ میرے سٹیکر سے واقف ہوں گے، لوگ میری مصنوعات سے واقف ہوں گے، جب کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ دوبارہ اسی دکان کے اوپر، اسی کارخانے اور اسی مارکیٹ کے اندر آئیں گے۔ تو آپ اللہ کے نبی کا ذہن دیکھیے، آپ کی نظر دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کے مال سے تجارت کریں گے۔ یہ کارخانے کا مالک، یہ دکان کا مالک، یہ مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا شخص جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اپنے کارخانے کی بنائی ہوئی چیز اور اپنا مونو استعمال کر کے، تو اس شخص نے صرف زکوٰۃ ادا نہیں کی بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے تجارت بھی کی ہے۔ اسی بات کو آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ زکوٰۃ کے مال سے تجارت کریں گے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لوگ شراب کو شربت خیال کر کے پئیں گے۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک مرض ہے جو آج امت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کا نام بدل کر استعمال کریں گے۔ قیامت کے نزدیک لوگ شراب استعمال تو کریں گے لیکن شراب کا نام بدل کر استعمال کریں گے، شراب کو لوگ حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں تو صحیح، آپ ذرا اسکول اور کالج کے نوجوانوں کو پرکھیں تو صحیح، ذرا پڑھیں تو صحیح، ذرا آپ بازار کا چکر تو لگائیں، ذرا آپ ہوٹلوں کے اندر اور بڑے بڑے جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں، آپ ذرا وہاں جائیں تو صحیح کہ شراب کے اوپر سے شراب کا نام اٹھا دیا گیا ہے، شراب کے اوپر سے شراب کا نام ختم کر کے مختلف نام اس کو دے کر یا تو لوگوں کو قصداً دھوکے کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور یا پھر لوگ خود اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہے تو شراب
ہے تو حرام، لیکن لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے، لوگ اس سے بچنا ہی نہیں چاہتے، لوگ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کہا جائے کہ یہ نشہ آور چیز ہے، اگر کہا جائے کہ یہ شراب ہے اور یہ حرام ہے، تو لوگ جو نا وہ بڑا دل کر کے دھڑلے کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ شراب تو نہیں ہے، یہ شراب تو نہیں ہے، یہ تو میں صرف انجوائے کرنے کے لیے 2-4 منٹ کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ شیشہ بھی اس کی بڑی خطرناک قسم ہے کہ آج معاشرے کا ہر بچہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، شریعت کی نظر بہت دور رس ہے، شریعت بہت دور سے دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ قریب جانے کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ اور اس کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ زنا کے جو اسباب ہیں نا، اپنے آپ کو ان اسباب سے بھی محفوظ رکھنا جن کی وجہ سے ہم زنا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو شراب تو بہت اوپر کی چیز ہے، شراب تو بہت بعد کی چیز ہے، لیکن غیر مسلم اقوام ان کی سیاست دیکھیے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے سیدھا شراب کے اوپر نہیں لے کر گئے، بلکہ اس کے نیچے انہوں نے 2-4 سیڑھیاں اور بنا دی ہیں کہ پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھو، پھر چند سال گزرنے کے بعد، چند ماہ گزرنے کے بعد آگے دوسری سیڑھی ہے، دوسری کے بعد تیسری ہے، تیسری کے بعد پھر آدمی شراب نشے کا عادی اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ واپسی کے سارے کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو شربت خیال کریں گے۔ آپ ذرا بڑی بڑی پارٹیوں کو پڑھیں تو صحیح، بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر آپ شریک تو ہوں، بڑے بڑے جہاں پر محافل سجتی ہیں امراء کی، حکمرانوں کی، افسران کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے نچلے درجے کے لوگ شربت استعمال کرتے ہیں، انہوں نے شربت کی جگہ شراب کو رکھا ہوا ہے۔ تو فتنے کے اندر اللہ کے نبی نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو شربت خیال کریں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ اولاد سے نفرت کریں گے، قیامت کے نزدیک لوگ اولاد سے نفرت کریں گے۔ یہاں پر علماء نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اولاد سے نفرت کرنے کے کئی مفاہیم اور کئی مطالب ہیں، یا تو پیدائش کے بعد اولاد سے نفرت کی جائے گی، یا پھر اولاد کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مختلف ادویات، مختلف طریقے، مختلف ہیلے بہانے رکھے جائیں گے مرد اور عورت کے سامنے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ یاد رکھنا، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا ہو جائے تو اب ایسی دوائیاں استعمال کرنا کہ جس کے ساتھ بچے کو ضائع کیا جائے، یہ قتل کرنے کے مترادف ہے، یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو قاتل سمجھا، آپ نے اس کو قاتل خیال کیا اور قاتل کہا ہے کہ 4 ماہ کے بچے کو اگر اس کا باپ یا اس کی والدہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور 4 ماہ سے پہلے بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مسلم ڈاکٹر، مسلم طبیب اور حکیم کہتا ہے اگر آپ نے اس بچے کو ضائع نہ کیا تو والدہ کی جان کو نقصان اور خطرہ ہو سکتا ہے، پھر ایک گنجائش ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرما دیا تھا کہ اولاد سے لوگ نفرت کریں گے، اور آج اولاد سے نفرت کی جا رہی ہے۔ بہت سی صورتیں نفرت کی ایسی ہیں کہ ہم پیدائش کے بعد اولاد سے نفرت کر رہے ہیں، اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ اولاد پیدا ہی نہیں ہونے دی جا رہی۔ مختلف ہیلوں سے، مختلف نعروں سے، کبھی یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کی کثرت ہوئی تو زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی اجیرن اور ویران ہو جائے گی، جگہ کی گنجائش نہ رہے گی، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں۔ یاد رکھنا کھانا اور پانی پینے کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے۔ وہ بھی تو دور یاد کرو کہ جب دنیا کے اندر صرف چند نفوس اور صرف گنتی کے افراد اور گنتی کے انسان تھے، اس وقت اور حالات تھے۔ آج جب انسان اربوں اور خربوں میں پہنچ چکے ہیں، آج کے حالات بدل چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے جو زندہ ہیں، اور اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے صاف اور شفاف لفظوں میں کہہ دیا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دے رہے ہیں۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہیں پر اس کا رزق اس کے مقدر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت گندا اور بڑا غلیظ نعرہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بسایا جا رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ یاد رکھنا سب سے پہلے مغرب نے یہ نعرہ لگایا تھا، آج مغرب سر پکڑ کر رو رہا ہے کہ اس کے پاس نئی جنریشن بچی ہی نہیں ہے، ان کے پاس صرف بوڑھے افراد ہیں، ان کے پاس صرف بوڑھے افراد ہیں، آگے نئی جنریشن آ ہی نہیں رہی۔ اب وہ اس نتیجے اور اس بات کے اوپر پہنچے ہیں کہ جو مرد اور عورت شادی کریں اور ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہو، پیدائش سے لے کر موت تک سارے کا سارا خرچہ حکومت برداشت کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کھا لیا جو کھانا تھا، وہ گر چکے ہیں جہاں وہ گرنا چاہتے تھے، اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، اب وہ لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں، اب وہ سارے کا سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، لیکن اب واپسی کے سارے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ 100 سال پہلے مغرب جن راہوں کے اوپر چلا تھا، بدقسمتی سے ان راہوں کے اوپر میرے معاشرے کے انسان اب چلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ ذرا مغرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے وہ بھٹکے ہیں، کس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اب ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو یہ ایک فتنہ تھا جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگ اولاد سے نفرت کریں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب مکہ کے اندر، قیامت کے قریب مکہ کے اندر نہروں جیسی چیزیں بنائی جائیں گی، اور جو عمارتیں ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو جائیں گی۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر یہ دو باتیں دیکھ لو کہ مکہ کے اندر نہروں جیسی صاف شفاف چیزیں بنائی گئی ہیں، اور مکانات، کوٹھیاں، عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر چلی جائیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا پھر انتظار کرنا کہ دنیا ختم ہونے کے قریب، انتظار کرنا دنیا سمٹنے کو قریب ہوگی، دنیا کا سارا نظام لپیٹے جانے کو قریب آ چکا ہوگا۔ جن لوگوں نے مکہ دیکھا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج یا عمرے کے لیے وہاں بلایا ہوا ہے، یا کسی اور غرض سے جو لوگ مکہ کے اندر گئے ہیں، وہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر وہاں پر سرنگیں بنائی ہیں، اور کس طریقے سے سرنگوں کا جال مکہ کے اندر بچھا دیا گیا، اور جو ان کی عمارتیں ہیں وہ تو چوٹیوں سے 10 گنا اوپر جا چکی ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ 10-20 سال پہلے اگر کوئی شخص مکہ گیا تھا تو وہ بھی اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، جس طریقے سے آج ہم اپنی صحیح نظروں کے ساتھ اس حدیث کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس حدیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک مکہ کے اندر نہروں جیسی چیزیں بنائی جائیں گی، اور یہاں پر محدثین نے فرمایا یہاں پر نہروں جیسی چیزوں سے مراد سرنگیں ہیں کہ کتنی کثرت کے ساتھ مکہ کے اندر سرنگیں بچھا دی گئی ہیں، اور وہاں پر عمارتوں کی جو چوٹیاں ہیں، عمارتوں کی جو بلندی ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بہت اوپر جا چکی ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قرب قیامت جب دو نوجوان آپس کے اندر ملیں گے تو گفتگو کا آغاز گالی سے کریں گے، گفتگو کا آغاز گالی سے کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک چھوٹا سا بچہ ایک سفید ریش بزرگ کو، بابا جی کو صرف اس وجہ سے ڈرائے گا، دمکائے گا، اس کے اوپر چڑھائی کرے گا کہ یہ بچہ امیر کا اور وہ بابا جی غریب ہیں۔
ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ جو قوم کا سب سے خائن شخص ہوگا اس کو قوم سب سے امانت دار خیال کرے گی، اور جو قوم کا سب سے امانت دار شخص ہوگا اس کو قوم سب سے بڑا خائن سمجھے گی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ کا ارشاد، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک امانت دار شخص تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ ایک فلاں علاقے کے اندر امانت دار شخص رہتا ہے، فلاں علاقے کے اندر ایک امانت دار شخص رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک دین کا علم ختم ہو جائے گا اور لوگ دین کے اوپر بیٹھ کر اعتراض کرنے لگیں گے، اور دینداروں کو لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے، دینداروں کو لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے، اور دین کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکالات کیے جائیں گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، قربانی گزر رہی ہے، عید کے ایام چل رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے صحافی، ہمارے ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے افراد وہ قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر کھربوں روپے کا نقصان معیشت کو پہنچایا جا رہا ہے، یہی کھربوں روپے آپ کسی فلاحی جگہ پر لگا دیتے، آپ ہسپتال بنا لیتے، آپ سکول بنا دیتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر بیٹیاں جوان ہیں، بوڑھی ہونے کے قریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، سروں کے اندر سفیدی اتر گئی ہے، ان کے گھروں کو بسا دیا جاتا، سکول بنا دیے جاتے، سڑکیں بنا دی جاتی۔ جن علاقوں کے اندر کھانے اور پینے کا وسیع انتظام نہیں ہے وہاں پر کھانے اور پینے کا انتظام کروا دیا جاتا۔ ان سب صحافیوں سے، ان سب اینکروں سے ایک چھوٹا سا سوال کہ گزشتہ سال آپ حضرات کو معلوم ہو کہ ملکہ برطانیہ، ملکہ دوم، جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مری، تو صرف اس کی آخری رسومات کے اوپر جو خرچہ آیا تھا وہ 3.5 بلین ڈالر تھا، کہ جو انسان مر چکا ہے، جس کو 1 روپے کے نفع اور نقصان سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کھربوں لوٹا دیں، اس کو فائدہ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر 1 پیسہ خرچ نہ کریں، اس کو نقصان نہیں ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے۔ جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کی صرف آخری رسومات کے اوپر 3.5 بلین ڈالر اگر خرچ کیے جائیں تو ہمارے صحافی کب اعتراض کریں گے اور کب یہاں پر جمع کر کے مائنس کر کے لوگوں کو بتلائیں گے کہ یہاں پر جو اتنا خرچہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کیے جا سکتے ہیں، اتنی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ آج تو وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈال رہے ہیں کہ قربانی کے اوپر جتنا نقصان کیا گیا معیشت کا، جتنے جانوروں کے گلوں کے اوپر چھری چلائی گئی، اگر یہ نہ کیا جاتا تو ہمارا ڈبل فائدہ ہوتا، یہ سارے کے سارے جانور بھی بچ جاتے اور یہ پیسہ لوگوں کے کام آ سکتا تھا۔ ذرا ان صحافیوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو کہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے اوپر جو اتنے اربوں کھربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ کتنے سکول بنائے جا سکتے تھے، کتنے ہسپتال بنائے جا سکتے تھے۔ اور گزشتہ دنوں جو پیش آیا واقعہ، جو 5 افراد سمندر کی سیر کو نکلے صرف ملبہ دیکھنے کے لیے، ہم اہل خانہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، ہم ان کے دکھ اور درد کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جو مسلمان ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال تو کر سکتے ہیں، جو 5 افراد یہاں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے صرف ملبہ دیکھنے گئے تھے، میں ذرا صحافیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ ذرا ٹی وی کے اوپر آ کر امت کو بتلا تو دے، امت کے سامنے رکھ تو دے، اگر مغرب سے ملا ہوا مال و دولت سمیٹ کر وہ فارغ ہو چکے ہیں تو ذرا کیلکولیٹر کر کے بتلا تو دے کہ یہاں پر جو کروڑوں روپے خرچ کر کے 5 افراد صرف ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی تہ میں اترے تھے اور ہمیشہ کے لیے اتر گئے، پھر کبھی بھی وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ان کروڑوں روپے سے کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی، ان کروڑوں روپے کے ساتھ کتنے ہسپتال
اسپتال قائم کیے جا سکتے تھے، ان کروڑوں روپے کے ساتھ کتنے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا تھا، اور کتنے بے روزگار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ دین اسلام کے اوپر اعتراض کریں گے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے اور بہت سے فتنے گردانے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو لڑکی ہے، جو والدہ ہے، جو ماں ہے، وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ قیامت کے نزدیک ماں، لڑکی، والدہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لڑکی اپنی والدہ کو جنم کیسے دے گی کہ لڑکی، بیٹی جو پیدا ہوگی وہ اپنی ماں کو ایسے ڈانٹے گی جس طریقے سے مالکہ اپنی نوکرانی کو ڈانٹتی ہے، جس طریقے سے مالکہ اپنی نوکرانی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، بالکل اسی طریقے کے ساتھ اولاد اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرے گی۔ یہ بھی اللہ کے نبی اس وقت بتلا کر چلے گئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت لڑکی اپنی ماں، اپنی والدہ کو جنم دے گی۔ آج ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، ہر گھر کی یہ حالت ہے، والدین سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اولاد ڈانٹ دیتی ہے، اولاد سے بات کرنے کے لیے ماں کانپ جاتی ہے، ماں گفتگو نہیں کرتی، ماں سر نہیں اٹھاتی، ماں کبھی اولاد کے سامنے کوئی بات نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اولاد آج ماں کو، باپ کو ڈانٹ دیتی ہے، اور یہ اس وقت آپ فرما کر چلے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت ماں اپنی والدہ اور اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ یہ وہ فتنے ہیں جو اللہ کے نبی 1450 سال پہلے امت کو بتلا کر چلے گئے تھے۔ یہ موضوع، یہ گفتگو، یہ باب بھی امت کے سامنے آنا چاہیے، اور امت کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کے اسباب اور طور و طریقے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب فتنوں سے محفوظ اور سالم رکھے۔